الصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله مولانا العظيم. میرے دوستوں، دینی بھائیوں، آپ جس مدرسے میں پڑھتے ہیں یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دی جاتی ہے. علم سے مقصد بھی عمل ہے اور تربیت ہے. علم حاصل کر لیے تربیت حاصل نہیں کی تو ایسا ہی ہے کہ کسی نے وضو کیا نماز نہیں پڑھی. فائدہ ہوا وضو کرنے سے؟ الحمدللہ. آپ حضرات جہاں موجود ہیں اس کی قدر کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی جگہ بھیج دیا ہے جہاں اللہ والوں کی دعائیں ہیں، جہاں کوئی راہ بھی لے کچھ نہ بھی کرے تب بھی بن جائے گا انشاءاللہ. جی، برکت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے مضمون نگاری پیش کر رہے ہیں، تقاریر پیش کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ محنت اور لگن کے ساتھ پڑھیے اور اپنے اساتذہ کرام کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، ان کے لیے دعائیں بھی کیجیے. اس لیے کہ استاد یہ ماں باپ سے بھی بڑھ کے رہتا ہے. استاد کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ ہے. سکندر ذوالقرنین اپنے استاد کی عزت جو ہے ماں باپ سے زیادہ کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ماں باپ دنیا کے اندر لانے کے سبب جو کون و فساد ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور استاد جو ہے اس کون و فساد والی دنیا سے دائمی زندگی آخرت کی طرف لے جانے والی. یعنی ماں باپ اوپر سے نیچے لائے ہیں اور استاد نیچے سے اوپر لے جانے والے. تو ظاہر سی بات ہے دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے اور جنت باقی رہنے والی چیز ہے. جہاں سے آئے وہاں لے جاتے ہیں. اس لیے ان کا ادب احترام ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اور استاد کو اگر ذرا سا بھی ناراض آپ کر دیں گے فوراً معافی مانگیں. ان کی سختی کو، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو اپنے لیے دعا سمجھیں. اس لیے کہ بغیر ڈانٹ ڈپٹ کے سختی کے تربیت نہیں ہوتی. تو اس کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اللہ والے مدرسے میں بھیج دیا، نام دیا ربانی. اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ والے بن جاؤ. اللہ والے کیسے بنو گے؟ اللہ والوں کے ساتھ رہ کے بنو. کیوں؟ پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے. چاہے علم حاصل کرو چاہے علم دونوں کو عالم بننا ہے تو عالم ربانی بننا ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں. عالم کی دو قسمیں، عالم ربانی، عالم سو، عالم آخرت، عالم سو. عالم سو سے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی سلگائیں گے، جہنم کو سلگائیں گے. حدیث ریا بہت مشہور. ریاکاری کے ساتھ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، علم حاصل کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے. اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، حلال حرام کے لیے علم حاصل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلے جنت داخل کرے. کہیں گے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. پہلے جو دنیا میں جس اللہ والے کے پاس رہتے تھے ان کے ساتھ جنت میں جاؤ، اکیلے مت جاؤ. جہاں استاد کے ساتھ رہتے تھے، اللہ والوں کے ساتھ رہتے تھے، تو وہاں بھی اکیلے داخلہ نہیں ہوگا. ساتھ ساتھ ہمارے استاد بھی ہوں گے، پیر مرشد بھی ہوں گے، اللہ بھی ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا داخلہ ہوگا. سمجھیے کس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے داخلے کو دوسرے درجے پر رکھا اور پہلے درجے پر رکھا فادخلی فی عبادی. پہلے میرے بندے سے ملو جس سے علم حاصل کی، عمل سیکھا، اخلاص سیکھا، پھر جنت میں جانا. سوچو کہ جنت افضل ہوا کہ ہمارے استاد پیر مرشد جو دین سکھانے والے یہ افضل ہوا.
ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہی ذریعہ بنے آپ کو جنت میں لے جانے کے، اس کا بھی ادب احترام کریں گے۔ ایک قصہ یاد آ گیا جو آپ کے اندر بھی سنا ہے، مجھے دوبارہ سنا دیتا ہوں تکرار کے طور پر۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے میرے سے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، اس وقت کا قصہ، نظام الملک ایک بادشاہ گجرات میں بہت بڑا تعلق بنایا تھا، مدرسہ بنایا جہاں پر 400 بچوں کو کھانے پینے کا اکیلے انتظام کرتا تعداد میں۔ ایک مرتبہ وہ آئے مدرسے کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال سماچار چل رہا ہے، تو ایک بچے کو بلایا، کہا کیوں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میرا باپ قاضی ہے، تو جب وہ ریٹائر کر جائے گا تو اس کی جگہ ہم کو حکومت قاضی بنا دے گی، اس لیے ہم قضا پڑھنے کے لیے آئے، پڑھیں گے قاضی بنیں گے تو عہدہ ملے گا۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا ہو؟ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ وکیل ہے۔ دنیا داری کی ساری باتیں پوچھی۔ کسی نے کہا کہ ہم تجارت اچھی کریں گے، پڑھ لیں گے تو ملازمت اچھی ملے گی۔ غرض کہ سب یہی چیزیں ان کے سامنے سوال کے جواب آتا ہے۔ ان کا دل بہت مخزون ہو گیا کہ میں نے اتنا پیسہ خرچہ کیا ہے، پیسے دیتا ہوں، سب تو دنیا ہی کی بات بولتے ہیں۔ تو دل میں انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مدرسہ ہم بند کریں، اس میں کچھ مطلب ہی نہیں، قاضی بنے گا، وکیل بنے گا، تاجر بنے گا، ملازم بنے گا، سرکاری نوکری ملے گی، کھائے گا پیے گا، اس سے میرا کیا لینا دینا؟ ویسے بھی جائے کمائے کھائے، مٹی کھودے کھیتی باڑی کرے اپنا کمائے کھائے گا، پھر اتنا جھمیلا پیدا کرنے کیا تھا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گوشے میں ایک چراغ لے کر کے پڑھ رہے، ان کے پاس پہنچے، پوچھے کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے تعارف کے لیے مجھے مدرسے میں نہیں بھیجا گیا۔ تب سمجھے کہ ان کا جواب الٹا ہی مل رہا ہے۔ اس کے بعد کیا چاہیے بابو، ٹھیک ہے تم نام نہیں بتاؤ گے، یہ بتاؤ تم مدرسے میں آئے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ مدرسے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا ایک خدا پیدا کرنے والا جس کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا، اپنا حکم بتایا کہ نماز روزہ صدقہ خیرات کر کے آؤ گے تو ہم جو ہے تم کو جنت دیں گے، اور یہ سب کام نہیں کرو گے، میری نافرمانی کرو گے تو ہم تم کو جہنم دیں گے۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ ہم کو کوئی پتا نہیں تھا۔ ان پیغمبروں کے ذریعے سے پتا چلا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اس حلال حرام کو سیکھنے کے لیے اور اللہ کس بات سے خوش ہوگا، اس کی مرضی کس چیز میں ہے، نامرضی کس چیز میں ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم مدرسے میں آئے ہیں، اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ اس وقت کیسے تھے جیسے آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں، اسی پڑھ گئے۔ تب بادشاہ نے کہا میں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ مدرسہ ہی بند کر دوں گا، لیکن اب میں نے ارادہ کر لیا کم سے کم ایک طالب علم تو پڑھنے والا ہے، ایک طالب علم تو آخرت کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، حلال و حرام معلوم کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو میں صرف تمہارے لیے مدرسے میں جاری کرتا ہوں، پھر آگے بڑھا دیں مدرسے۔ تو مدرسے میں آنے کا مقصد ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ کمانا کھانے کے لیے کوئی نیت کی ضرورت ہے؟ بتاؤ، ایک اللہ والے تھے، تو ایک آدمی کے گھر میں گئے، گھر کی تعریف کی، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، تو انہوں نے کہا دکھاتے لوگ بھائی یہ میری کھڑکی دی ہے تاکہ ادھر سے ہوا اچھی آئے، روشنی آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں ظالم، اگر یہ نیت کر لیتے کہ اس کھڑکی سے اذان کی آواز آئے گی، اذان سن کر مسجد پہنچیں گے، تو تم کو کھڑکی بنانے کے وقت سے لے کر جب تک کھڑکی رہتی اس کا ثواب ملتا رہتا۔ ہوا آنے کے لیے، روشنی آنے کے لیے کوئی نیت کی ضرورت ہے؟ بغیر نیت کیا ہوا آنے کی نہیں آتی؟ اس لیے نیت اچھی کرو۔ مدرسے حدیث پاک میں جو آدمی علم حاصل کرتا ہے جس سے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے، فتوے میں پڑھتے رہتے ہو، اور وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ تو بڑی چیز ہے، اس کی خوشبو بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ دنیا کی علم نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا والا۔ نیت درست کر لیجیے، باقی اس کے بعد آپ کو پڑھانے کا موقع مل جائے، پڑھائیے لکھائیے، اس کی نیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزی روٹی کے مالک اللہ، روزی روٹی کے مالک اللہ ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چھوٹے تھے،
जामे अजहर के सदरुल मदरसीन बने और उन्होंने ऐसी ऐसी किताबें लिखी कि आज तक उलमा कराम की जो सब किताब में से आप पढ़े होंगे, पढ़ेंगे, आज़म है और कीमिया सआदत है, अरबईन, ना मालूम कितनी कितनी किताबें उन्होंने लिखी। आज उनकी किताबें से लोग फैज़ हासिल करते हैं, नहीं करते। जमाना हो गया उनके इंतकाल के, 800-900 साल होते जा रहा है, लेकिन आज तक उनकी बातें मौजूद हैं। तो हम जो है इल्म हासिल करने में नीयत ये करें अल्लाह से खुश हो जाए। इमाम अभी जो मैंने बताया जो उन्होंने नीयत किया था इमाम गज़ाली, वही नीयत कीजिए। हम क्यों आए हैं? अल्लाह ताला के हलाल और हराम को सीखने आए। मालिक हमारा, मेरा एक रब है, किस बात से खुश होता है, किस बात से नाखुश होता है, मर्जियात और नामर्जियात को जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो इंशाअल्लाह आपने अगर ये नियत कर लिया तो आप बगैर नियत के भी मुलाजमत करेंगे, सवाब मिलेगा। लेकिन अभी से नियत अच्छी होगी तो अल्लाह तबारक तआला आपको इस काम में लगा के रखें। और ये सोच लिए कि सरकारी नौकरी करेंगे और सनद मिल जाएगी, तो ये नियत अच्छी नियत नहीं है। और बात है कि हलाल रोजी तलाश करना वही फर्ज है, लेकिन इस इल्म से हम दुनिया हासिल करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। समझ गए? रोजी कमाने के लिए हमको बहुत सारे असबाब हैं। तिजारत करेंगे, मजदूरी करेंगे। बड़े बड़े बुजुर्ग हलवाई की दुकान खोल के बैठे थे, गिरील की दुकान खोल के बैठे, जो आज है, लोहार थे, हलवाई थे, और हत्ता के रुई झुनने वाले थे। सब रोजगार अलग करते थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन सब के सब क्या थे? आलिम भी थे, अल्लाह वाले भी। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 500 रकात रोजाना नमाज पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे, और बड़े कपड़े के ताजिर भी थे। एक रास्ते से गुजर रहे थे, किसी ने कहा कि यही है जो रात में 1000 बात पढ़ते हैं। और उन्होंने, उनके कान में आवाज चली गई, कहा लोगों में तो मशहूर है कि मैं 1000 पढ़ता हूँ, मैं तो 500 शुरू पढ़ता हूँ। उस दिन से 1000 कर। ऐसे लोग थे। फज़ाइल आमाल में सुने वो पढ़ते होंगे कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, वो वजू। और वो दुनिया में भी कभी नहीं, बल्कि बड़े बड़े मौलाना को, बड़े बड़े आलिम दीन को वजीफा दिया करते थे। तो नीयत ये रखो कि कमाई के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमको अगर रोजगार मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हम तिजारत करेंगे, दीन के काम हम फ्री में करेंगे, लेकिन इल्म हासिल करेंगे, अल्लाह को राज़ी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने आपको भेजा है, नाम भी उसी मुनासबत से अल्लाह ताला फरमाते हैं, कूनू रब्बानिय्यीन, तुम सब अल्लाह वाले बन जाओ, बिमा कुंतुम तुअल्लिमून किताब, वजह इसके कि तुम किताबुल्लाह पढ़ते हो, नासरा कुरान हिफ्ज़ कर रहे हो। इसको हासिल करने में अल्लाह का खुश करने की नियत रखो। ये जो रब फरमाया, रब वाले बन जाओ। और सिफत अल्लाह ताला ने नहीं नाज़िल की। रब माने आते हैं बदद तदरीज, कमाल तक पहुंचाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। बच्चा छोटा सा पैदा होता है, धीरे 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 15 साल के बाद दाढ़ी मोछी करती है कि नहीं? पहले दिन से नहीं होता है। वो रब फरमाया ताकि खिलाने पिलाने की जो टेंशन ज़हन में आ जाए, ये दूर हो जाए कि जब वो कूनू रब्बानिय्यीन का रब वाले बनो, तो रब जो है सबको खिलाता है, हमको खिलाएगा, खूब खिलाएगा, इतना खिलाएगा कि खा नहीं सकोगे। हम लोग भी तुम्हारे जैसे थे, सोचते कौन मौलवी को पूछता है। अब हम लोग की हाल है, जहाँ जाओ दस्तरखान ही सजता है हमारे लिए। क्या अल्लाह का निज़ाम, अल्लाह भेजता है। कोशिश तो करो। और बिमा कुंतुम तुअल्लिमून किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून, और दर्स देते हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, तालीम भी है, तदरीस भी है, तो सिखाना पढ़ना ये तमाम चीज़ें हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को आलिम रब्बानी बनाए, और खास तौर से हमारे रिश्तेदारी के जो मोहतरम मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह ताला इनको में खूब हर टाइम दुआ करो। ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। अभी तुम लोग बच्चे हो, इनकी कदर नहीं समझते, बड़े बड़े लोग इनकी कदर समझते हैं। इसलिए हर नमाज में दुआ किया करो कि अल्लाह ताला इदारा को तरक्की से नवाजे, हमारे मुहतरम साहब को उम्र में खूब बरकत दे और सेहत और तवानाई नसीब फरमाए, और इनसे इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए। समझिए कि नहीं समझ? बस इतना भी काफी अभी लड़कपन है, जितने ही इल्म है उतने ही अदब तहजीब से रहो। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी हजरत की तरफ से बड़े मुअद्दिब बन जाओगे, है कि नहीं? तो किसी को देख नहीं आया है, लेकिन अल्लाह ताला बना देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको इल्म नाफ़िअ अता